السلام علیکم بچوں، کل ہم نے شوریدہ کشمیری کے حالات زندگی پڑھے تھے۔ آج ہم ان کی غزلیات اور ان کی تشریح کریں گے۔ اس کی 2 غزلیں ہیں۔ پہلی غزل کی تشریح پہلے کرتے ہیں۔ پہلی غزل ہے، اس کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شوریدہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اس طرح مست ہے جیسے ایک شرابی شراب کے نشے میں مست ہو، یعنی ان کی مستی کسی شراب سے کم نہیں، اور ان کے چہرے کی چمک چڑھتے آفتاب یا سورج کی طرح ہے۔ دوسرا شعر ہے، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ شوریدہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے انتظار میں ہر کوئی دیر تک جاگے رہتا ہے کہ کہیں پلک نہ جھپک جائے اور دیدار یار سے معروم ہو جائیں، مگر اب حد ہوگی انتظار کرتے کرتے، اب اتنی ہمت باقی نہیں رہی اور آنکھیں دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی ہیں، جس سے پلک نیند کے غبار سے چپکنے لگی ہے۔ تیسرا شعر ہے، روز شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ شوریدہ غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میری حالت ایک کتاب کی طرح ہے جس کے ورق کوئی دن اور رات گنتا رہتا ہے یا پلٹتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک ورق پلٹ کر آخر کتاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح زندگی کے دن بیت جاتے ہیں اور اس طرح زندگی کی کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے، تیرے رخسار و لب کی رعنائی، تو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ گلاب کے اس پھول کی طرح ہے جو خوبصورت اور تازہ تازہ کھلا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے گالوں کی رنگت اور لبوں یعنی ہونٹوں کی صورت ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب سے ظاہر کی ہے، یعنی اس کو ایک کھلے ہوئے گلاب سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ یعنی یہ غزل کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے۔ اس میں شوریدہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات جو عراق میں میدان کربلا کے قریب سے گزرتا ہے، لیکن وہ کربلا کے شہیدوں کی پیاس نہ بجھا سکا، کیونکہ اس دریا پر یزیدی فوج نے پیرا بٹھا رکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ اس طرح شوریدہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی چمک دمک ریگستان کی سراب جیسی ہے۔ ریگستان کے سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ جس طرح ریگستان میں تپتی دھوپ میں ریت کا پانی ہونا محسوس ہوتا ہے، جبکہ ایسا کہاں ہوتا ہے، محفل ایک دھوکہ ہوتا ہے، محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، جیسے سراب کہتے ہیں، اسی طرح محبوب کی خوبی، چمک دمک سب ایک فریب ہے۔ اب دوسری غزل۔ دوسری غزل کا پہلا شعر ہے، یعنی غزل کا مطلع ہے، جلوائے بے جو حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا۔ شوریدہ کہتے ہیں کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا تو میں بہت بے قرار اور بے قابو ہو گیا تھا، جب اسی معشوق نے پردہ کیا تو اس کی چال ڈال اور بھی حسین اور خوبصورت ہو گئی۔ دوسرا شعر ہے، ہار زاروں سے بچ کر ہم نکلے، تیرے رخ کے گلاب نے مارا۔ شوریدہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے کئی مشکل مرحلے آسانی سے طے کیے، زندگی کی ہر مصیبت کا ہم نے بہادری سے سامنا کیا، لیکن تمہارے عشق میں ہم اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور تمہارے حسن پر عاشق ہو گئے۔ اگلا شعر ہے، حسن دل میں گر کیا لیکن عشق خانہ خراب نے مارا۔ شوریدہ کہتے ہیں کہ حسن کو دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے پیار و محبت پیدا ہوا، لیکن جب محبت عشق میں بدل گیا تو گھر کو برباد کرنے والے عشق نے مجھے ہی مار ڈالا، اس لیے کہ عشق کا کام ہی گھر کو تباہ و برباد کرنا ہے اور دل کا سکون چھین لینا ہے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اگلا شعر ہے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز شب کی کتاب نے مارا۔
شوریدہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہیں، یعنی انسان کی زندگی ایک کتاب کی مانند ہے جس کے ہر صفحے پر نیا نیا سبق لکھا جاتا ہے۔ یہ کتاب چونکہ روز نیا نیا سبق پڑھاتی ہے، اس لیے اس نے شاعر کو خراب کر دیا ہے۔ غزل کا مقطع ہے یعنی غزل کا آخری شعر ہے: ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ ان جناب نے مارا۔ اس غزل کے اس آخری شعر میں یعنی غزل کے مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کے جلوے نے تمام جہالتیں، تمام اندھیرے ختم کر دیے، ساری دنیا میں اجالا ہو گیا، گویا اندھیرا ختم ہو گیا۔ غزلیں ہو گئی، اس کی تشریح ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے آگے 2-4 سوال ہیں، ہم ان سوالوں کے جواب لکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے: شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں بتایا ہے؟ شوریدہ کشمیری نے دریائے فیض کو بے فیض یعنی بے فیض کا مطلب ہو گیا بے فائدہ کیوں بتایا ہے؟ اس کا جواب ہے: یزیدی فوجوں نے دریائے فرات پر پہرا بٹھایا تھا اور اہل بیت کو پانی پینے سے روک دیا، یعنی اہل بیت پر پانی پینا منع کر دیا۔ اس طرح کربلا کے شہید پیاسے رہے، کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے وہ پیاسے ہی شہید ہوئے۔ اتنا بڑا دریا کربلا کے شہیدوں کی پیاس نہ بجھا سکا۔ اتنا بڑا دریا جو ہے دریائے فرات بہت بڑا دریا ہے، یہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی پیاس نہ بجھا سکا اور ان کے لیے بے فیض ثابت ہوا، یعنی سودمند ثابت نہ ہوا، بیکار ثابت ہوا، اس کا فائدہ نہ ملا ان کو۔ دوسرا سوال ہے: شراب کو دھوکے اور فریب کے معنوں میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے: صحرا میں چمکتی ریت کو دور سے دیکھ کر پانی کا گماں ہوتا ہے۔ جب ہم دور سے دیکھتے صحرا میں جو ریت چمکتی ہے، دور سے جب انسان دیکھتا ہے تو لگتا ہے اس کو یہ گماں ہوتا ہے کہ یہ چمکتی ریت ہے یا پانی ہے۔ یہ پانی نہیں بلکہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ پانی جو چمکتی ریت ہوتی ہے، ہمیں دور سے دیکھتا ہے انسان تو لگتا ہے پانی، مگر اصل میں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس لیے اسے شراب کہتے ہیں۔ شراب کا مطلب ہی ہے دھوکہ۔ شاعر نے اس لفظ کو فریب کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ شاعر نے اس لفظ کو یعنی شراب کو فریب کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے: روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ روز و شب کی کتاب سے مراد ہے روزمرہ کے اعمال، یعنی انسان کی زندگی میں جو کام ہوتے ہیں، جو عمل انسان کرتا ہے، ان کو شاعر نے کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ روز و شب سے۔ روز و شب کی کتاب سے شاعر نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ چوتھا سوال ہے: شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا؟ یعنی شاعر کے کہنے کے مطابق ظلمتوں کو یعنی اندھیرے کو، جہالت کو کس نے ختم کیا؟ اس کا جواب ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا سے ظلمتیں اور اندھیرے چھٹ گئے اور اس طرح جہالت اور گمراہی ختم ہوگی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہی کی وجہ سے یہ دنیا کی جو جہالت تھی یہ ختم ہو گئی۔